بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا مہربان ہے۔ آج ہم بات کریں گے صوفیزم کا۔ مجرب ثانی کا انٹروڈکشن ہو گیا، اس کے بعد مجرب ثانی کے ریفارمز ہو گئے، اس کے بعد ریفارمز مطلب آبجیکٹیو 3 آبجیکٹیو ہو گئے، اور اب چوتھا ٹاپک یہ ہے مجرب ثانی سے ریلیٹڈ ہے، وہی ٹاپک ہے۔ چوتھا ہے لیٹرز، 3 آبجیکٹیو تھا، اس کے بعد لیٹرز۔ اب مجدد ثانی نے پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز لانا اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور صوفیزم میں ریفارمز لانا، یہ سب مجدد ثانی نے کیسے کیا؟ یہ کام اس نے کیسے کیا، کیسے اچیو کیا؟ دیکھیں یہ مجدد ثانی نے کام کیسے کیا، کیسے اچیو کیا اس گول کو۔ مجدد ثانی نے کیسے لیٹرز کے تھرو اچیو کیا؟ مجدد ثانی نے یہ لیٹرز کے تھرو اچیو کیا۔ مجدد ثانی نے لیٹرز کے تھرو اچیو کیا، یہ کام اس نے اس وقت میں لیٹرز کے تھرو کیا، ٹھیک ہے۔ اب مجدد ثانی نے کئی سارے لیٹرز لکھے اسلامک اسکالرز کو، کئی پولیٹیکل لیڈرز کو، اکبر کو، جہانگیر کو، جس میں مجدد ثانی نے ان کے پولیٹیکل سسٹم کی تنقید کی، مطلب کرٹیسائز کیا، اور اسلامک جورسٹ سے مدد لینا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے مطلب کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، کام کر سکیں۔ اور مطلب ثانی اس لیے بھی وہ پریشان تھے کیونکہ مسلمان اپنی روٹس سے دور جا رہے تھے۔ روٹس سے مطلب مسلمانوں کا جو اصلی زندگی کا طریقہ ہے، اصلی جو زندگی ہے مسلمانوں کی، جو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اس سے دور جا رہے تھے، روٹ سے، اپنی ریل حقیقی زندگی سے دور جا رہے تھے۔ وہ اپنی آئیڈینٹی، جو ان کی آئیڈینٹی تھی، وہ لوز کر رہے تھے، جو ان کی پہچان تھی نا اصلی، مسلمانوں کی جو اصلی پہچان ہے، مسلمان ہے، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ مسلمانوں نے آئیڈینٹی اپنی لوز کر رہی تھی۔ وہاں پہ بھکتی مومنٹ بھی بہت مضبوط ہو رہی تھی۔ بھکتی مومنٹ کیا تھی؟ جو ریلیجس ڈاؤٹیز تھے، مطلب جو ریلیجس کو شدت پسند جو ہوتے نا، جو ڈیپ فیلنگ ہوتی ہے، مطلب جو ریلیجس میں جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی بھکتی مومنٹ مسلمانوں اور اسلام کی گروتھ کو روکنے کے لیے ہندو اور سکھوں نے شروع کی تھی۔ بیسیکلی مسلمانوں کی گروتھ پہ، اسلام کی گروتھ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ہندو اور سکھوں نے ڈفرینس ایریاز میں چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے تھے۔ چیک اینڈ بیلنس کا مطلب ہے کہ یہ چیک کر رہے تھے کہ اسلام بڑھ تو نہیں رہا، مسلمان قرآن اور سنت کو فالو کر کے اس پہ عمل تو نہیں کر رہے، وہ زیادہ اسلام اور دین کی طرف تو نہیں جا رہے۔ یہ بیلنس کا مطلب ہے کہ وہ رکھ رہے کہ تعداد لوگوں کی بڑھ تو نہیں رہی ہے، اسلام میں جانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے بیلنس رکھ رہے تھے۔ چیک اینڈ بیلنس مطلب کہ یہ چیک کر رہے تھے دین اور اسلام کو کہ اس میں لوگ بڑھ تو نہیں رہے اور اس میں انٹرسٹ تو نہیں لے رہے، ان کو روکنے کے لیے بیلنس مطلب کہ اس طرف کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے جو نہیں جا رہے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا شروع کیا تھا کام انہوں نے۔ اور رکھنے کے لیے ہندو اور سکھوں نے ڈفرینس ایریاز میں چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر دیکھ رہے تھے اسلام سوسائٹی میں پھیل تو نہیں رہا،
دین اسلام کی پریکٹسز کو کوئی عام تو نہیں کر رہا؟ دیکھیں آپ، ایک طرف مسلمان خود اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اور دوسری طرف ہندو اور سکھ ایکٹیولی بھکتی مومنٹ کے تھرو مسلمانوں کا اسلام کا بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو، اسلام کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کی حالات بہت خراب تھی۔ اس لیے اس کے بعد مجلب ثانی نے مولانا فرید خان کو بھی، مجلب ثانی نے کئی سارے لیٹرز لکھے۔ بیسیکلی مجلب ثانی نے غور و فکر کے سوال پوچھے تھے فرید خان سے۔ ایک سوال مجلب ثانی نے یہ فرید خان سے پوچھا تھا کہ غیر مسلمان جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں بنا رہے تھے بھکتی مومنٹ کے تھرو، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا زوال لانا چاہتے تھے، ان کی گروتھ کو روکنا چاہتے تھے، تو ایسے مسلمانوں کو مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دوسرا سوال مجلب ثانی کا فرید خان سے مسلمانوں کا نان اسلامک پریکٹسز پر بلیو کرنے لگے ہیں، جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا ان کو بھی مارنا، سزا دینا جائز ہے؟ اور مسلمان جو یہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے اسلام کو فالو نہیں کر رہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اسلام کو خود خطرے میں ہے، اسلام کو خود خطرہ ہے، اور تو ہم ایسے دین کو کیسے فالو کریں جو کہ آگے چلنے والا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کو مانا جائز یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ تو پوچھا جائز کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں آج مجلد ثانی کے سوالوں کے اندر غور و فکر نظر آتی ہے اور پریشانی نظر آتی ہے۔ مجلد ثانی انتہائی پریشان تھے مسلمانوں کی حالت کو لے کر، وہ چاہتے تھے کیسے بھی کر کے مسلمانوں کی حالات کو لے کر، وہ چاہتے تھے کیسے بھی کر کے مسلمانوں کے اندر اسلامک ٹیچنگز کو واپس لے کے آئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ صوفیوں نے دیا تھا وہ، اب یہاں پر میں ایک آپ کو اپنی طرف سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج اس دور میں مجلد ثانی کی ضرورت ہے، جو کہ ریئل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ بتایا ہوا ہے، وہ ہم آج مجلد ثانی ہو، جو کہ ایسے غور و فکر پریشان اسلام کے لیے ہو، اور وہ ایسے لیٹرز ہر کسی کو بھیجنے چاہیے اس دور میں جو ابھی چل رہا ہے، سچویشن ہے ملک کی، اس حساب سے پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں ریفارم لینے کے لیے مجلد ثانی، اگر آج کے دور میں کوئی مجلد ثانی جیسا ہوتا تو وہ لیٹرز لکھتا، مجلد ثانی لیٹرز لکھتا ہے، اسلامک اسکالرز کو بھی لیٹرز لکھتا کہ مطلب آپ سمجھ جائیے، اسلامک اسکالرز جو بھی ہیں ان کو بھی لیٹرز لکھتا، پولیٹیکل لیڈرز جو بھی ہیں ان کو بھی لیٹرز لکھتا، اور جو آج کل چل رہا ہے، جو لیڈرز ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، جو عالم ہیں، علماء ہیں، سب کو آج یہ مجرب ثانی جیسا لیٹرز لکھنے چاہیے دین اور اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے۔ اسلامک جورسٹ سے مدد لینا چاہ رہے تھے، اور اسلامک جورسٹ جو ہیں مطلب کہ علماء، عالم، مفتی جو بڑے بڑے، ان سے مدد لینا چاہ رہے تھے۔ آج مجلد ثانی جیسا کوئی ہوتا تو ان سے مدد لینا چاہتا اور غور و فکر نظر آتی مسلمانوں کو۔ آج سچویشن ایسی ہے، مجلد ثانی جیسے
انسان کی ضرورت ہے، سچویشن ایسی ہو گئی ہے، اس لیے کام کیا جائے۔ تو اس کے بعد مسلمان، آج کل کے مسلمان دیکھیں آپ، اسلام اور دین قرآن سنت سے دور ہوئے بہت ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو گئے ٹک ٹاک، بے حیائی وایاتی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ خیر ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، ہمیں ایجوکیشن چاہیے۔ ایجوکیشن اسی لیے کہتے ہیں نا ضروری ہے کہ ایجوکیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بھکتی موومنٹ بھی چل رہی ہے۔ یہ آج کل کی جو موبائل ہاتھ میں ہے نا، ایک ایک اسٹوڈنٹ کے، ایک ایک آدمی کے پاس، لڑکیوں کے پاس، لڑکوں کے پاس، یہ بھکتی موومنٹ ہے جو غیر مسلمانوں نے ہمارے ہاتھ میں دے دیے چیک بیلنس رکھنے کے لیے۔ دیکھیے آپ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ۔ اوکے، تو یہ تھا منجد الافسانی کا۔ آج سب کو لیٹرز لکھنے چاہیے، سب کو انفارم کرنا چاہیے کہ یہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی پازیٹیو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتایا ہے اس کو فالو اچھی طرح دل سے کوئی نہیں کر رہا، محبت دل سے ہونی چاہیے، تو پھر پیسے کچھ بھی نہیں۔ ہر کوئی پیسے کے لیے کر رہا ہے، اوپر جانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک دن اوپر تو سب کو جانا ہے، لیکن اس اوپر کے بارے میں نہیں سوچ رہے، یہ پیسوں کے بارے میں اوپر جانے کے لیے سوچ رہے ہیں، صرف اپنی دولت۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف دولت، پیسہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو وہ ایسے کام نہیں کریں گے پیسوں والے، جو پیسوں سے ہوتے ہیں، کرپشن۔ یہ ٹاپک آج پورا ہو گیا۔ مجرب ثانی نے لیٹرز لکھے تھے، کس کس کو لیٹرز لکھے تھے اور کیا کیا لکھے تھے۔ وحدت الوجود کا کانسیپٹ جو صوفیوں نے دیا تھا، اور مجلب ثانی نے اس کے اگینسٹ میں وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا تھا۔ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، کیپ واچنگ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔